نبی کی بات ہم تک کس نے پہنچائی ہے؟ قرآن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، آپ سے قرآن کس نے آگے ہم تک پہنچایا ہے؟ صحابہ نے۔ تو کہتے ہیں کہ جو صحابہ پر تان بازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں سمجھیے بھائیوں، تاکہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کا پتہ چلے کہ وہ کیا سازش ہے۔ صحابہ کو گالیاں دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا ہے، جنہوں نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے، ان کو وہ مرتد کافر ان کو گالیاں دے کر کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کا اعتبار ختم کر دے، اور جب ان کا اعتبار ختم ہوگا تو قرآن و حدیث بھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی میرے پاس لیٹر لے کے آتا ہے کسی کا، وہ لیٹر بھیجنے والا صحیح آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن لیٹر لانے والا جو شخص ہے وہ غلط آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، کفراٹ باز، دھوکہ باز آدمی ہے۔ اس کا لیٹر جب دیکھوں گا، اس آدمی کے ہاتھ میں جب لیٹر دیکھوں گا تو میرے دل میں کیا آئے گا؟ جب اس طرح کے شخص کے ہاتھ میں، جو جھوٹا آدمی ہے، دھوکہ فراڈ کرنے والا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں لیٹر دیکھوں گا تو میں اس کو نہیں دیکھوں کہ لیٹر بھیجا کس نے ہے، میں یہ دیکھوں گا لیٹر لانے والا کون ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کہ اس کے نام سے اس نے خود لکھ لیا ہو، نام اس کا لگا رہا ہو اور خود اس نے لکھ لیا ہو، یا واقعی اس نے بھیجا ہو لیکن اس نے اپنی طرف سے کوئی اونچ نیچ کو آگے پیچھے کر دیا ہو معاملات، ہوگا نا ایسی بات۔ تو جب لانے والا کوئی جھوٹا آدمی ہوگا، دھوکہ باز ہوگا، کوئی کافر مرتد ہوگا، کوئی اس طرح کا شخص ہوگا، تو میں اس لیٹر کو ایسے پھینکوں گا۔ اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ لانے والا بے ایمان آدمی ہے، اس پر کوئی اعتبار نہیں، ممکن اپنی طرف سے گھڑ کر کچھ لے آیا۔ تو یہ ہے بھائیو اس قوم کا مقصد، صحابہ کو گالی دینے کا، صحابہ کو کافر کہنے کا، صحابہ کے اندر تان بازی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پورے دین کی اس کی جڑیں کاٹنا۔ کہ دین چونکہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، قرآن ہمیں ان سے ملا ہے، سنت ہمیں ان سے ملی ہے، تو جب صحابہ ہی کو گرا دیں گے، انہی کو کافر مرتد بنا دیں گے، انہی کو گالیاں دیں گے کہ یہ جھوٹے لوگ تھے، یہ مرتد لوگ تھے، اس کا مطلب کہ ان کی طرف سے آئی ہوئی چیز بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اور جب دین آیا ہی صرف ان کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہمارے پاس آنے کا، تو اس کا معنی پھر کیا ہوا کہ آپ کا پورا دین ہی بیکار ہے۔ سمجھ آئی؟ کوئی سازش نہیں آئی سر؟ ہاں، یہ سازش کس کے پیچھے؟ بات صرف صحابہ کو گالی دینے کی نہیں ہے، مقصد اس کے پیچھے بہت بڑا ہے، سازش اس کے پیچھے اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ پورے دین کو برباد کرنا ہے، پورے دین ہی کو بے حیثیت بنانا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ان لوگوں کا، اس لیے ضرورت ہے ہمیں بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی۔